بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا بلینک پیج آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. بنگلہ دیش کے حوالے سے انڈین پالیسی میکرز نے اتنے ڈیکیڈز تک جو سب سے بڑی غلطی کی ہے وہ غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے اوور ریلائنس رکھی ہے بنگلہ دیش کی ایک سیاسی پارٹی کے اوپر. حالانکہ انڈیا کو چاہیے تھا کہ بنگلہ دیش کے تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن رکھتا انڈیا. اس کے بعد جو بھی جیتتا انڈیا اس کے ساتھ فرینڈلی ٹائز اپنی کنٹینیو کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. فار مسٹیریس ریزنز انڈیا کافی عرصے تک اوپنلی کہتا بھی رہا ہے کہ عوامی لیگ والے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہم ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں. لیکن اس وقت صورتحال متروں کچھ یوں بن گئی ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ عوامی لیگ سے خوش نہیں ہیں. ابھی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, راز کی بات تو رہی نہیں, یہ تو ساری دنیا جان چکی ہے جس طریقے سے امریکنز دباؤ ڈال رہے ہیں عوامی لیگ کے اوپر. اور بنیادی جو اس کے پیچھے جو بات ہے نا وہ چائنا ہے. اصل میں امریکنز چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا بیلنس کریں. یہ کچھ زیادہ ہی جھک گئے ہیں چائنا کی طرف, اور شیخ حسینہ کے دور میں چائنا بنگلہ دیش ٹائز جو ہیں وہ بڑے زبردست رہے ہیں اور اوپر گئے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں تھوڑا سا نیوٹرل رہیں, تھوڑا سا ہماری طرف تھوڑا سا اس طرف. یہ امریکنز کی ایک آبجیکٹیو ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ ہو یہ رہا ہے کہ ان کے دور میں بنگلہ دیش کے اندر دو سب سے بڑے پلیئرز ایمرج ہوئے ہیں. ایک تو انڈیا تو تھا ہی پہلے, دوسرا یہ تھا چائنا. تو امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم کدھر ہیں اس میں, مطلب ہمارا تو کوئی ڈھاکہ کے اندر ہم اتنی بڑی فورس ہیں اور ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو وہ اپنا ایک ریلیونس شو کرنے کے لیے بھی پریشرائز کر رہے ہیں عوامی لیگ کو. اب یہاں پر انڈیا اور امریکہ جو کہ ویسے تو اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بلکہ ڈیپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے دونوں کی, لیکن یہاں پر دونوں کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے. ایک طرف انڈیا عوامی لیگ کو ایز یوزول سپورٹ کر رہا ہے, دوسری طرف امریکنز نہیں کر رہے سپورٹ. اب یہاں پہ سوتروں کے انوسار اور کئی عالمی میڈیا آؤٹ لیٹس میں یہ بات چھپ بھی چکی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے واشنگٹن کو کہ غیر ضروری پریشر مت ڈالیں شیخ حسینہ اور عوامی لیگ کے اوپر, مت ڈالیں, یہ اپنے ہی نقصان میں ہے. یہ آپ جو ہے نا وہ ایک مثال ہے نا محاورہ, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ آپ اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں, ایسا مت کریں. ان کو ایک حد سے آگے جا کر آپ مت پریشرائز کریں. اس کی وجہ یہ ہے, سمپل سی وجہ ہے, آپ ان کو جتنا زیادہ پش کریں گے تو یہ کدھر جائیں گے, چائنا کی طرف جائیں گے. یہ انڈینز باقاعدہ وہاں پر جا کر اور جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں, شیخ حسینہ کے لیے بھی کر رہے ہیں اور عوامی لیگ کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو مت چھیڑیں زیادہ, یہ ٹھیک ہے یہ وہاں پر ہے نا, تو یہ چائنا کو ذرا ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے. لیکن آخری اطلاعات آنے تک معاملات جو ہیں وہ ابھی تک کچھ زیادہ سدھرے نہیں ہیں, سنبھلے نہیں ہیں. عوامی لیگ والے خود بھی کوشش کر رہے ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی ان کی جاری ہے, بیک ڈور چینلز کے ذریعے رابطہ چل رہا ہے امریکن ڈیپ اسٹیٹ اور امریکن پالیسی میکرز کے تھرو, لیکن ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور اس کی آپ کو جو ریسنٹ سب سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے نظر آتی ہے وہ سیکریٹری بلنکن نے جو اس دن ٹویٹ کیا ہے کہ ویزا ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے, جو بھی روڑا اٹکائے گا تو اس پہ ویزا ریسٹرکشن ہوگی بنگلہ دیشی سٹیزنز کے اوپر. اب آبویسلی یہ جو پالیسی ڈیزائن کی گئی ہے یہ تو الیکشنز کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے ڈیزائن کی ہے نا امریکنز نے. اصل جو ٹارگیٹ ہے اس پالیسی کا, اے کے عبد المومن بھلے ہی گئے کہ اس پالیسی سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا عوامی لیگ والوں کو, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ یہ عوامی لیگ والوں کی وجہ سے ہی بنائی ہے امریکنز نے پالیسی, اور وہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. اصل میں امریکنز یہاں پر ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں. دا فیڈرل ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے, اس کے اندر ابھی 2 روز پہلے ایک بڑا انٹرسٹنگ اوپینین چھپا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو شو یو. انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا انٹروینس ٹو ڈوز ٹیمپرز ان یو ایس بنگلہ دیش اسپیٹ. Indian pitch to Washington is straight and simple. Needless pressure on Hasina will drive her into China's lap, which is disaster for both Delhi and Washington. Indians جو ہیں وہ فیئر سیل کر رہے ہیں, فیئر, چائنا کا فیئر امریکنز کو سیل کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہوشیار, خبردار, اتنا زیادہ ان کو پش مت کریں کہ یہ بھاگی جائیں ہمارے انفلوئنس سے اور ادھر جا کر مکمل طور پر جیسے میانمار کو گنوا دیا ہے تو ان کو بھی نہ گنوا دیں. اسی لیے ہوشیار, خبردار, یہ انڈینز وہاں پر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو. اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہیز پرومسڈ کریڈیبل میئرز ٹو انشور فری اینڈ فیئر پولز a day after the United States threatened curbs on citizens of the South Asian nation who are linked to electoral fraud.
That brings down temporarily the curtain on a month of David Goliath type confrontation between Washington and Dhaka that saw the withdrawal of additional security for the US Embassy in Bangladesh and those of some other countries. David Goliath type confrontation, کیا ہی کمال کا انہوں نے کہتے ہیں نا مثال دیا ہے. ڈیوڈ گولیات اصل میں آپ کو بتاؤں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کرسچن برادری جو ہے وہ ڈیوڈ کہتی ہے اور جالوت جو تھا اس کو گولیات کہتے ہیں. یہ اگر آپ میں سے کسی نے حضرت داؤد اور جالوت کی کہانی نہ سنی ہو تو میں آپ کو ذرا بتانا چاہوں گا کہ یہ کس طرح کا محاورہ ہے. اصل میں داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بہت بڑے پیغمبر تھے. تو وہیں اسی علاقے کے اندر جہاں پر داؤد علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل والے رہ رہے تھے، آج کا جو موجودہ فلسطین ہے ظاہر سی بات ہے اسی کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں پر جو دوسری قوم تھی جو کہ نان مسلم تھے، ظاہر سی بات ہے اس وقت کے مسلم جو تھے وہ یہ تو بنی اسرائیل والے تھے نا، تو ان کے اندر ایک بہت بڑا تگڑا سا پہلوان ہوتا تھا، اس کو جالوت کہتے تھے، بہت ہیوی بھاری بھرکم قسم کا پہلوان. اور داؤد علیہ السلام دکھنے میں وہ کہتے ہیں نا مطلب اتنے زیادہ پاورفل دکھنے میں لگتے نہیں تھے. اب بڑے بڑے بنی اسرائیل کے جو پہلوان تھے وہ جالوت کے سامنے ٹھوس ہو گئے تھے، فیل ہو گئے تھے. اور جالوت جو تھا وہ چیلنج پہ چیلنج پھینکے جا رہا تھا. تو ایسے میں یہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ جو بنی اسرائیل کی طرف سے جالوت کو ہرائے گا اس کو بہت بھاری بھرکم انعام ملے گا. تو داؤد علیہ السلام سامنے آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک غلیل بھی تھی. تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ہرا دیا تھا. اب یہ ایک بہت بڑا معجزہ بھی تھا کہ اتنا جالوت جیسا بڑا پہلوان اور ڈھیر ہو گیا داؤد علیہ السلام کے سامنے. تو اس کا مثال دیا جاتا ہے اس طرح سے، جب دو ان ایکول پاورز ہونا، ایک بڑی بھاری بھرکم قسم کی پاور اور ایک اس کے مقابلے میں چھوٹی پاور دکھنے میں ہو، تو اس پہ یہ محاورہ دیا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے داؤد علیہ السلام تو خیر ان کے پاس تو نبی تھے، تو روحانی ان کی جو طاقت تھی وہ تو بے پناہ تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اور اسی کی وجہ سے اصل میں انہوں نے یہ کامیابی بھی حاصل کی تھی. تو یہاں فیڈرل والوں نے اصل میں اسی وجہ سے ڈیوڈ گولیات کی یہ جو میرے خیال سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ بظاہر ڈھاکہ جو ہے وہ امریکہ کے سامنے آپ کو چھوٹی فورس نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کاؤنٹر میئرز اٹھا رہے ہیں. ایمبیسی سے، امریکن ایمبیسی سے ایڈیشنل سیکیورٹی ہٹا دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے بچا رہے ہیں. لیکن اصل میں عوامی لیگ جو تھا وہ امریکہ کو اور اس کے کچھ اتحادیوں کو کاؤنٹر میئرز اٹھا کے دکھا رہا تھا کہ دیکھیے ہمیں پش مت کریے، اور اگر آپ ہمیں فورس کریں گے تو ہم بھی ریٹالیٹری ایکشنز اٹھائیں گے اپنی طرح سے. مطلب مار دھاڑ تو نہیں کر سکتے نا، لیکن اپنی طرف سے جواب دیں گے، اور انہوں نے دیا. تو اس پہ انڈیا ایکٹیو ہوا ہے اور انڈیا بیچ میں پڑ کے اور امریکنز کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مہاراج ہم ہیں نا، آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کے متر، جب ہم ہیں تو کیا غم ہے، ہم آرام سے کاؤنٹر کر لیں گے، ڈونٹ وری. چائنیز کو بنگلہ دیش کے اندر کاؤنٹر کر لیں گے، ان کے انفلوئنس کو، جاپنیز کو بھی لے کر آ گئے آپ کے بھائی، اور ہم یہاں پر بھوٹان، بنگلہ دیش، نیپال کا انرجی کوریڈور بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کریں، فلاں ڈمکانا سارا کچھ. اب دیکھتے ہیں اس پہ امریکن راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ اس سب کے باوجود چلیں انڈین انفلوئنس تو بڑھے گا، لیکن امریکہ کا جو بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور کون سا انٹرسٹ ہے، وہ خود ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ ہم بھی ایک فورس ہیں، اور وہ واقعی ہے دنیا کے اندر بہت بڑی فورس ہے امریکہ بھائی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں دے آر دا ڈکلائننگ سپر پاور، دیٹس ٹرو، بٹ نیور دا لیس دے آر دی سپر پاور. آج بھی ان کے پاس بہت بڑے بڑے پتے ہیں، بہت بڑے بڑے کارڈ ہیں، آج بھی وہ چائنا سے کئی معاملوں میں آگے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ ایشیا محور ہے، سینٹر بن گیا ہے کولڈ وار کا ان کے نزدیک. میرے نزدیک ابھی ایشیا بنا نہیں ہے، ابھی وہ یورپ کے اندر جو یوکرین کی جنگ چل رہی ہے اور مڈل ایسٹ کا پورا ریجنل آرڈر دبردوس ہو گیا. تو یہ سارے فرنٹس ہیں. امریکن سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایشیا کو سینٹر بنائیں گے ہم لوگ نا. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے میں ہم جو ہے ہمیں ایک اپنا سائزبل پریزنس رکھنی چاہیے، امریکن سمجھ رہے ہیں. اسی لیے وہ ریلیونٹ بننے کے چکر میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا سسٹم بنے یہاں پہ جس میں امریکہ کی بھی ایکول سے ہو بھائی، جیسے جتنی چائنیز کی اور انڈینز کی تو ہماری بھی ہو. اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے میرے خیال سے. جب تک شیخ حسینہ ہے وہاں پہ، شیخ حسینہ کی مجبوری ہے کہ چائنا کو بیلنس کرنا ہے، ان کی مجبوری ہے. وہ اپنے سارے کے سارے، وہ پرانی پولیٹیشنز ہیں، سارے کے سارے انڈے عوامی لیگ والے انڈیا کے باسکٹ میں نہیں ڈالیں گے، اور نہ ہی وہ سارے کے سارے انڈے
چائنا کے باسکٹ میں ڈالیں گے، وہ بیچ میں رکھ کے کھیل رہے ہیں۔ امریکنز کے لیے اس سے زیادہ گنجائش کہاں سے کیسے نکلے گی؟ مطلب پھر تو چائنا نیچے ہو جائے گا نا، انڈیا آلریڈی ہے وہاں پر، انڈیا کی بھی بہت زیادہ پریزنس، امریکنز کی بھی بہت زیادہ پریزنس اگر ہو جائے، جاپنیز کی بھی بہت زیادہ پریزنس ہو جائے، تو وہ چائنا کدھر جائے گا پھر؟ اور پھر چائنیز یہ بات پسند نہیں کریں گے۔ تو کافی یہاں پر انٹرسٹنگ کھیل شروع ہو چکا ہے ڈھاکہ کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے جو الیکشنز ہونے والے ہیں 2024 میں، میرے خیال سے جنوری میں ہوں گے، اس سے پہلے پولیٹیکل میپ کیا بنتا ہے، دیٹ ول بی ریئلی انٹرسٹنگ ٹو سی۔